چاہوں گا کہ آپ چند منٹ کچھ لمحے حضور والا کی ارشادات عالیہ سماعت کریں. آئیے ایک مرتبہ حضرت کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. نقیب اہل سنت بانی جلسہ سید ایاز علی صاحب، سید شعیب علی صاحب، سید احتشام علی صاحب، جملہ احباب اہل سنت اور حضرت علامہ مولانا محمد آفتاب عالم صاحب، حافظ قاری محمد کریم صاحب، رب گرامی قدر حاجی شمیم احمد صاحب اور ہمارے جملہ احباب عاشقان رسول مغرخان مصطفیٰ علیہ اور سید شہنشاہ علی صاحب، یہ ہمارے بہت پرانے بچپن کے عزیز ہیں، اور حافظ و قاری محمد مبین صاحب، اور ہمارے کاکا دیو کے علاقے میں 11ویں شریف کی دھوم مچانے والے ہمارے عقیل بھائی. جملہ احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے یعقوب بھائی تشریف فرما ہیں، یہ تبریز صاحب ہیں. جملہ احباب تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں. کسی کو کوئی حکم دیا جائے کہ اتنا ٹائم ہونا ہے اور تو ٹائم ہو گیا ہو تو وہ حکم جو ہے مسترد ہو جاتا ہے. سمجھے نا؟ 9 بج گیا اور 9 ہی بجے پروگرام ختم ہونا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ کرم فرمائے کہ جلدی ختم ہو جائے. ذرا جی لگا کے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی الکرام بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک دائما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وصدق رسوله النبی الامیر الامین الکریم، ونحن على ذلك ربنا اللہ لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے ہم اور آپ مل کر آقائے کائنات احمد مختار مدینے کے تاجدار رحمت پروردگار، جن کے بارے میں بہت پہلے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کسی زمانے میں علماء یہود میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا، بعد میں یہ عاشق رسول ہو گئے، فرماتے ہیں کننا نجد مکتوباً فی التورات محمد الرسول اللہ، ہم نے توریت میں لکھا ہوا پایا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. ہوا عبدی المختار، وہ محتاج نہیں ہوں گے بلکہ وہ مختار ہوں گے. یہ توریت میں اس زمانے میں لکھا ہوا تھا. اور عبداللہ ابن سلام جو علماء یہود میں سے تھے، انہوں نے کہا کننا نجدو مکتوباً فی التورات محمد الرسول اللہ، میں نے توریت میں لکھا ہوا پایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اور ہوا عبدی المختار، وہ اللہ کے مختار بندے ہیں، اللہ ان کو مختار بنا کے بھیجے گا. بس یہی میرا عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرے نبی مختار ہیں، میرے نبی مختار ہیں. دنیا میں جناب علی سب سے بڑا مرتبہ دنیا اور آخرت میں الوہیت کا ہے، ربوبیت کا ہے. ربوبیت الوہیت کے بعد میں نبوت و رسالت کا درجہ ہے، نبوت و رسالت کے بعد میں ولایت و غوثیت کا درجہ ہے. سمجھ گئے آپ؟ آج ہم جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک میں اور غوث اعظم کی محفل میں شریک ہیں. سمجھ گئے آپ؟ پہلے نعت پاک کا مطلب سماعت فرمائیں، پھر چند باتیں میں عرض کروں. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی الکرام بارک وسلم.
वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक़्स जहां नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक़्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वही नूर हक वही ज़िल्ले रब है, उन्हीं का सब है, उन्हीं से सब। वही नूर हक वही ज़िल्ले रब है, उन्हीं का सब है, उन्हीं से सब। नहीं उनके मिल्क में आसमां के ज़मीन नहीं, के ज़मान नहीं। अरे ये तो बताओ कि नबी की मिल्कियत में क्या चीज नहीं है। नबी को मालिक नहीं मानोगे तो जाओगे कहाँ। नहीं उनके मिल्क में आसमां के ज़मीन नहीं, के ज़मान नहीं। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान तशरीफ ले गए नामपारा, तो लोगों ने कहा नवाब नामपारा लोगों को बड़े इनामात देते हैं, कुछ उनकी शान में कुछ अशार कह दीजिए तो आपको भी बहुत इनाम मिल जाएगा। तो आला हजरत फरमाते हैं करूं मदह अहले दोवल रज़ा, पर इस बलावा मोरी बला। इससे बड़ी और कोई मुसीबत हो ही नहीं सकती कि कोई आलिम किसी मालदार की तारीफ करने लगे, किसी दौलतमंद की तारीफ करने लगे। ये बहुत बड़ी मुसीबत है एक आलिम के लिए। आला हजरत फरमाते हैं करो मदह अहले दोवल रज़ा, पर इस बलामा मोरी बला, पर इस बलामा मोरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। मैं गदा हूँ अपने दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम वालिहिल किराम बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका दाइमन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, जब आदमी के पास दुनिया की तालीम नहीं होती है तो दुनियावी मामलात में तरह तरह के नुकसानात उठाता है। लिहाजा दुनियावी तालीम होना दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। दुनियावी तालीम होना दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। और जब आदमी के पास दीनी तालीम की जौलानियत नहीं होती, दीनी तालीम नहीं होती, तो ईमानी ठोकरें उसको मिलती हैं, शरई ठोकरें मिलती हैं। कहीं पर जायज चीज को नाजायज कह देता है, कहीं जरूरी चीज को हराम कह देता है,
कहीं जरूरी चीज को शिर्क कह देता है, कहीं कुछ। जैसे कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, कोई मीलाद को बिदात कह देता है, कोई मीलाद को शिर्क कह देता है, कोई मीलाद को नाजायज कह देता है, कोई मीलाद को कुछ कह देता है। हालांकि मैं आपसे बताऊं, ये मीलाद कोई नई चीज नहीं है, मीलाद कोई नई चीज नहीं है, बल्कि कुरान पाक उठा के देखिए और सिद्दीक़ अकबर की नजर से देखिए, उमर फारूक आजम के अकीदे से देखिए, उस्मान गनी की मोहब्बत से देखिए, मौला अली के इल्म से देखिए और सहाबे किराम के अकीदे से देखिए, तो कुरान अजीम के पहले पारे में नबी के मीलाद का बयान, कुरान अजीम के तीसरे पारे में तो बाकायदा अल्लाह ताला ने आसमान के ऊपर नबी के मीलाद का जलसा किया। तीसरे पारे में है बाकायदा अल्लाह ताला ने आसमान के ऊपर नबी के मीलाद का जलसा किया है और वहां पर अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को तमाम अंबिया को बुलाया। बड़े गौर से सुनिए, जब अल्लाह ताला ने अपने बारे में किया तो अवामुन नास को बुलाया, सबको बुलाया और अपनी रुबूबियत बयान की। ये 9वें पारे में है, अपनी रुबूबियत बयान की, अपना रब होना बयान किया, अपना खालिक होना बयान किया और बयान करने के बाद बड़े चाहो जलाल के साथ परवरदिगार आलम ने सवाल किया, अलस्तो बिरब्बिकुम, बोलो तुम लोग मुझे अपना रब मानोगे? तो अल्लाह के सामने 4 गिरोह हो गए। अल्लाह के सामने कितने गिरोह हो गए? 4 गिरोह हो गए। एक गिरोह ने दिल से कहा कि मानेंगे और एक गिरोह ने दिल से कहा मानेंगे मगर जुबान से नहीं कहा, और एक गिरोह ने जुबान से कहा मानेंगे मगर दिल से नहीं कहा, और एक गिरोह ने जबान और दिल दोनों से कहा, और एक गिरोह ने ना जुबान से कहा ना दिल से कहा। सरकार फरमाते हैं जिसने दिल और जबान दोनों से कहा है वो हालत ईमान में पैदा होगा, हालत ईमान में दुनिया से जाएगा। और जिसने दिल और जबान दोनों से नहीं कहा है वो कुफ्र में पैदा होगा, कुफ्र ही में दुनिया से जाएगा। और जिसने दिल से कहा है मगर जुबान से नहीं कहा है, पैदा होगा वो कुफ्र में मगर मरने से पहले ईमान जरूर लाएगा। मरने से पहले ईमान जरूर लाएगा, क्योंकि उसने दिल से कहा है कि हाँ मानेंगे। तो पैदा होगा वो कुफ्र में मगर मरने से पहले ईमान जरूर लाएगा। आप ताराना नजर डालिए तो देखिए बहुत सारे लोग हैं कि जिंदगी भर जो है इस्लाम की दुश्मनी करते रहे, लेकिन दुनिया से जाने से पहले आशिक रसूल बन गए, सरकार के अल्लाह के शहदाई बन गए। इस पर बहुत वाकयात हैं, अगर बयान किए जाएं तो पूरी रात गुजर जाएगी, समझना। और जिसने जुबान से कहा है कि मानेंगे मगर दिल से नहीं कहा है, वो पैदा होगा मुसलमान के यहाँ और पैदा होगा मुसलमान, लेकिन मरने से पहले काफिर जरूर हो जाएगा। चाहे नबी की शान में गुस्ताखी करके काफिर हो, चाहे कुरान की तौहीन करके काफिर हो, चाहे किसी भी तरह से काफिर हो। पूरी कायनात बदल सकती है मगर मुस्तफा का फरमान बदल नहीं सकता। मेरे नबी ने जो कह दिया है वो हो के रहेगा, समझ गया। तो अल्लाह ने जब अपने बारे में प्रोग्राम किया तो उसमें सबको बुलाया, इनको उनको 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 सबको बुलाया, उसमें सब लोग थे। लेकिन जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब के बारे में प्रोग्राम किया जिसको हम लोग मीलाद कहते हैं, तो सिर्फ पैगंबरों को बुलाया और रसूलों को बुलाया। सिर्फ पैगंबरों को बुलाया और रसूलों को बुलाया। पहले अल्लाह ने अपने नबी की मीलाद बयान की, अपने नबी का दुनिया में आना बयान किया, अपने नबी की शान और शौकत बयान की, और फिर उसके बाद का पैगंबरों की जमात, रसूलों की जमात, तुम बताओ जब वो मेरा पैगंबर जाएगा तो तुम लोग मदद करोगे कि नहीं करोगे? तुम लोग ईमान लाओगे कि नहीं लाओगे? तुम मदद करोगे कि नहीं करोगे? तो सारे पैगंबरों ने कहा, सारे रसूलों ने कहा कि हम ईमान लाएंगे उन पर और उनकी मदद करेंगे। उनको ये कहना चाहिए कि परवरदिगार आलम
وہ تو آخر میں آئیں گے، تو ہم ان کی کیسے مدد کر پائیں گے؟ مدد تو سامنے والے کی کرتا ہے، مدد تو موجودہ کی کرتا ہے۔ کوئی اگر وعدہ لے یا آپ وعدہ لیں کہ میرے نواسے کی مدد کرو گے کہ نہیں کرو گے، ابھی نواسا ہے ہی نہیں تو مدد کیسے ہوگی؟ پتہ نہیں اس وقت ہم رہیں یا نہ رہیں۔ اللہ نے وعدہ لیا، اللہ کو یہ معلوم ہے کہ جب وہ میرے پیغمبر دنیا میں جائیں گے تو 576 برس کا فاصلہ گزر چکا ہوگا، دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں ہوگا، 576 برس تک کم و بیش کوئی پیغمبر نہیں ہوگا، دنیا خالی ہو چکی ہوگی، اسلام کے آثار ختم ہو چکے ہوں گے، روشنیاں ختم ہو چکی ہوں گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، وہ شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی۔ سمجھ گیا؟ قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ تو اللہ رب العزت کو یہ معلوم کہ میرا محبوب آخر میں جائے گا، پھر وعدہ لینے کا کیا مطلب کہ مدد کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ تو مدد کی چند شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک مدد کی یہ شکل ہے کہ آپ گئے اور آپ نے تعریف کی حضرت علامہ مولانا فیصل صاحب کی کہ بہت شاندار نعت پڑھتے ہیں، بہت قابل عالم ہیں، بہت شاندار حافظ ہیں، بہت شاندار قاری ہیں، اور صاحب کیا کہنا بہت شاندار پڑھتے ہیں، بڑی تعریف کی آپ نے۔ اب آپ کی تعریف کرنے کے بعد آپ کے بچے نے سنا، آپ کے نواسے نے سنا، آپ کے بیٹے نے سنا، جناب علی اب اس بچے کو یہ تجسس ہوئی، بیٹے کے بیٹے کو تجسس ہوئی، نواسے کو تجسس ہوئی کہ آخر وہ مولانا فیصل صاحب کون ہیں، انہیں دیکھنا چاہیے، ان سے ملنا چاہیے۔ اتفاق کی بات کہ باپ کی زندگی نے وفا نہیں کیا، نانا کی زندگی نے وفا نہیں کیا، اب نواسا ڈھونڈ رہا ہے جس کی تعریف میرے نانا کرتے تھے وہ مولانا کہاں ہے، جس کی تعریف میرے دادا کرتے تھے وہ مولانا کہاں ہے، جس کی تعریف میرے باپ کرتے تھے وہ مولانا کہاں ہے، جس کی تعریف میرے چچا کرتے تھے وہ مولانا کہاں ہے۔ اے مسلمانوں بڑے غور سے سنو، اللہ نے وعدہ لیا تھا اے پیغمبروں تم اس کی مدد کرو گے اس ذات کی کہ نہیں؟ تو سارے پیغمبروں نے کہا کہ ہاں مدد کریں گے۔ اللہ نے کہا وعدہ؟ کہا ہاں وعدہ۔ اللہ نے کہا میں تمہارے اوپر گواہ ہوں کہ تم میرے سامنے وعدہ کر رہے ہو، اگر اس وعدے سے تم پھر گئے لفاسقون کی تفسیر محدثین نے کیا ہے کہ لکافرون، یعنی اگر وعدے سے پھر گئے تو تم اسلام کی باؤنڈری سے، ایمان کی باؤنڈری سے باہر ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ نے پیغمبروں سے وعدہ لیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آخر میں آئیں گے یہ لوگ، آ کے واپس آ چکے ہوں گے، جا کے واپس آ چکے ہوں گے، مگر رب کے فرمانے کا مطلب یہ ہے جب وہ میرا محبوب جائے تو میرے محبوب کی تعریف و توصیف اتنا کر دینا، میرے محبوب کی میلاد پڑھ دینا، میرے محبوب کا تذکرہ کر دینا، اس طرح سے کر دینا کہ پورے لوگوں پر میلاد کا رنگ چڑھ جائے۔ جب میرا محبوب جائے تو لوگ یہ کہیں یہ وہی تو ہیں جن کا تذکرہ موسیٰ نے کیا تھا، یہ وہی تو ہیں جن کا تذکرہ عیسیٰ نے کیا تھا، یہ وہی تو ہیں جن کا تذکرہ ابراہیم نے کیا تھا، یہ وہی تو ہیں جن کا تذکرہ داؤد علیہ السلام نے کیا تھا۔ اٹھا کے دیکھو توریت، اٹھا کے دیکھو انجیل، اٹھا کے دیکھو زبور، اٹھا کے دیکھو صحیفے، اٹھا کے دیکھو قرآن، سب میں نبی کی میلاد موجود ہے۔ میلاد پروردگار نے خود کیا ہے، میلاد اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ بڑے صدمے کی بات ہے، علم نہ ہونے کی بنیاد پر یا نبی سے جلن ہونے کی بنیاد پر آدمی میلاد کو غیر ضروری کہتا ہے، اور میلاد کو کوئی شرک کہتا ہے، کوئی بدعت کہتا ہے۔ یاد رکھو مومن کے ایمان کی روح کی غذا ہے میلاد، ایمان کے روح کی غذا ہے میلاد۔ میلاد سے نبی کا عشق بڑھتا ہے، میلاد سے نبی کی محبت بڑھتی ہے۔ سمجھے آپ؟ محبت کیسے پہچانو گے فلاں کو فلاں سے محبت ہے؟ سرکار سے پوچھا گیا محبت کی نشانی کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جس سے جس کی محبت ہوتی ہے
وہ اپنے محبوب کا ذکر زیادہ کرتا ہے، وہ اپنے محبوب کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ لہذا اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہو فرشتوں کے سامنے کہ میرے اندر نبی کا عشق ہے تو نبی کا ذکر زیادہ کیا کرو، میلاد کی شکل میں کیا کرو، نعت کی شکل میں کیا کرو، اٹھتے بیٹھتے اپنے مصطفیٰ کا ذکر کیا کرو، اور مصطفیٰ کا ذکر جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب سرکار کا ذکر کرو گے تو اللہ کے ذکر کی توفیق ملے گی۔ اور یہ جو 11ویں میں بیٹھے ہوئے ہو، یہ 11ویں ایک ایسی چیز ہے، یہ 11ویں میسر ہوئی ہے میلاد کے صدقے۔ حضرت غوث اعظم ہر 12 تاریخ کو میلاد کیا کرتے تھے، ہر مہینے کی 12 تاریخ کو سرکار کے نام پہ لنگر، سرکار کے نام پہ میلاد۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، اے عبد القادر تم ہماری 11ویں کرتے ہو، ہماری امت تم ہماری 12ویں کرتے ہو، ہماری امت تمہاری 11ویں کرے گی۔ لہذا مسلمانوں، میلاد پاک اللہ نے کیا، میلاد پاک سارے پیغمبروں نے کیا، میلاد پاک سارے ولیوں نے کیا۔ یہ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں جو محفل میلاد کر رہے ہیں اور یہ اپنے نانا کا ذکر کر رہے ہیں، نانا کا ذکر سن رہے ہیں، سنوا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے اور ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اپنے آقا کا ذکر کریں زیادہ سے زیادہ، اور اللہ رب العزت جس کو توفیق دیتا ہے وہ اپنے نبی کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت جس کو توفیق دیتا ہے وہ محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے۔ سمجھنا آپ، جب سرکار نور بن کر کے آئے ہیں تو یہ بیچ میں انسانی لباس کہاں سے آ گیا، بشر کیسے بن گئے؟ بات دراصل یہ ہے، بشر میں بشر کے لباس کی ضرورت تھی، انسانوں کے بیچ میں انسان کے لباس کی ضرورت تھی۔ ہم لوگ بیٹھے ہیں، ابھی کوئی شعر آ جائے اور وہ کہے الحمدللہ میں آپ کو وضو کا طریقہ بتانے آیا ہوں، تو آپ کہیں گے بھیا بلی بکسے مرغا باڑا ہو کے رہے گا، ہمیں تم سے وضو کا طریقہ نہیں سیکھنا ہے، نہلا دھلا کے معلوم ہوا چھٹ کر جاؤ تو ہم کریں گے کیا؟ لہذا ہمیں تم سے نہیں سننا ہے۔ ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہو اور ایک 14x14 کا کھمبا آسمان سے اتر آئے جگمگ جگمگ کرتا ہوا، تو آدمی فوراً اٹھ کے بھاگ جائے گا کہ پتہ نہیں کب یہ پھٹ جائے گا، پتہ نہیں کیا ہے اس میں۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھا، جب اللہ کو یہ منظور ہوا کہ لوگ میری ربوبیت کو جانیں، لوگ میری الوہیت کو جانیں، لوگ میرا سجدہ کریں، لوگ میری عبادت کریں، میرے طرف لوگ آئیں، سمجھ گئے آپ؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نور لیا اور اس نور کو لباس انسانی پہنایا، اور پہنانے کے بعد دنیا میں بھیج دیا محمد نام کر کے۔ علامہ امام حسن سوانی رحمت اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مشارق الانوار، جس کا ترجمہ خر معلیٰ نے کیا ہے تحفۃ الاخیار، سمجھ گئے آپ؟ جناب علی لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم بکری چرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ بڑا لمبا واقعہ، بہت چھوٹا کر رہا ہوں۔ جیسے ہی چلے جناب علی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، فرشتوں دیکھو میرا محبوب کیسے ناز و ادا سے جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے یہ کہا تو فرشتوں نے کہا، پروردگار عالم میری یہ جرات تو نہیں کہ میں کچھ سوال کروں، مگر سمجھنے کے لیے تو سوال کر رہا ہوں۔ سوال کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک سوال برائے تذلیل، ایک سوال برائے تفہیم۔ تو سمجھنے کے لیے سوال کرنا چھوٹا بڑے سے کر سکتا ہے۔ فرشتوں نے کہا، بار الہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، اور تو نے ان کو اپنا محبوب کہا، محبوب کہنے کی وجہ کیا ہے؟ بس اتنا سمجھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے تفسیر علم نشرح اٹھائیے، 30ویں پارے میں سورہ علم نشرح ہے،
اور تفسیر علم نشرہ اٹھائیے، جو میں بول رہا ہوں اس میں یہ ملے گا۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو اللہ نے چاک کروایا، حضرت جبریل کو بھیجا، جبریل امی علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، ان کے ساتھ میکائیل علیہ السلام بھی تھے، روایتوں میں ہے اسرافیل علیہ السلام بھی تھے اور اسرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ روایت کہہ دینے کے بعد لوگوں کے ذہن میں آتا ہے روایت ہے، روایت ہے، روایت ہے بھائی، ارے قرآن عظیم میں ہے علم نشرح لک صدرک، سمجھنا، فرشتہ لے گیا سرکار کو، جبریل امین السلام لے گئے اور لٹا دیا اور سینے کو چاک کیا، سینے کو چاک کرنے کے بعد دل کو نکالا اور دل کو چاک کیا، دل کو چاک کرنے کے بعد ایک مرتبہ جبریل نیچے دیکھتے ہیں پھر اوپر دیکھتے ہیں، اللہ نے کہا کیا بات ہے جبریل؟ کہا پروردگار اجازت ہو تو عرض کروں، کہا بولو، کہا جو روشنی میں ستویں آسمان عرش اعظم پر دیکھا کرتا تھا آج میں وہ روشنی محمد کے سینے میں دیکھ رہا ہوں۔ جملہ سنیے حدیث شریف کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت عرفا فخلقت الخلق محمدا، اے جبریل میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا لوگ میری ربوبیت کو جانے، لوگ میرے قریب آئیں، میری عبادت کریں، تو میں نے اپنا نور لیا اور اس نور کو لباس انسانی میں بند کر دیا اور محمد نام رکھ کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ جس نے ان کو پہچانا اس نے مجھ کو پہچانا، جس نے ان کی تعظیم کی اس نے میری تعظیم کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کے جانب سے نور آیا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا نور سرکار کو کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا یہاں نور کا مطلب سدنا، کہا ہے کہ تلاوت، کس بات کے لیے جو ہے مسلمان کہنا، اگر مسلمان کہنا ہے تو صحابہ کرام کا غلام بننا پڑے گا اور صحابہ کی طرح سے ہمیں عقیدہ رکھنا پڑے گا۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وسلم۔ آخری بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جناب علی پردہ فرما چکے، پردہ فرمانے کے بعد اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک ہل رہے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مسک عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ جب نہلانے کے بعد حضرت سرکار کے حلقے میں، آنکھوں کے حلقے میں پانی رکا ہوا تھا، جب حضرت مولا علی نے اس پانی کو چوسا اور صدیق اکبر نے پیشانی کو چوما تو صدیق نے کہا، مولا علی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ پہلے بھی خوشبودار تھے اور اب بھی خوشبودار، آپ پہلے بھی خوشبودار تھے اب بھی خوشبودار ہیں۔ دنیا میں نہ جانے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، امیر غریب اور افسر لیور سب کے یہاں پیدا ہوتے ہیں، مگر دیکھو تو میرے سرکار بھی دنیا میں آ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد آمد کا سلسلہ شروع ہوا، ابھی سرکار دنیا میں آئے نہیں ہیں بلکہ آنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو آرڈر کر دیا، اے فرشتوں تم لوگ اپنی چھٹیاں کر لو، جاؤ میرے محبوب کی میلاد میں شرکت کرو، جاؤ میرے محبوب کی ولادت میں شرکت کرو۔ اب دیکھیے جناب علی، جنت سے ساری چیزیں لائی گئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سوچنے لگی عبد مناف کی بیٹیاں ہوتی، میرے خاندان کی عورتیں ہوتی تو آج میرے کام آتی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ میرے خاندان کی لڑکیاں عورتیں نہیں آئیں گی۔ کیوں نہیں آئیں گی؟ عرب کا دستور تھا جو بیوہ ہو جاتا تھا اس کے یہاں کوئی نہیں جاتا تھا، اس کو ابھاگن کہتے تھے، اس کو ڈائن کہتے تھے، اس کو جناب علی طرح طرح کے جملوں سے تعبیر کرتے تھے عرب والے۔ عرب کی جہالت یہ تھی، وہی سوچ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کی بنی کہ اب تو کوئی ہمارے ہاں آئے گا نہیں، اس لیے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا۔ اتنا سوچنا تھا کہ جنت کی حوریں اترنا شروع ہو گئی۔ آپ بتاؤ کیا کسی کے ہاں کوئی جنت کی عورتیں آتی ہیں؟ سمجھنا، رئیس آدمی کی عورت تو پیدائش میں آتی نہیں ہے، سمجھنا، نال کاٹنے کے لیے جمعداری آتی ہے۔ اب جناب علی وہاں اسپتال میں نال کاٹا جاتا ہے
لیکن اور دیکھو جنت کی حوریں اترنا شروع ہوئی اور جنت کا شربت لے کے آئی. یہ مولانا اشرف علی تھانوی نے اس بات کو لکھا ہے کہ جنت کی حوریں اترنا شروع ہوئی اور جناب علی وہاں سے شربت لے کر کے آئی, جنت کا شربت, اور جنت سے گدا آیا, جنت سے دیباج کی چادر آئی, جنت سے خوشبو آئی اور بچھا دیا گیا. حضرت آمنہ اس پہ لٹا دی گئی. حضرت سرکار سیدنا جبرائیل علیہ السلام کعبے کے منبر پر تشریف فرما ہے. سرکار کی ولادت کا گھر اور کعبہ معظمہ بالکل آمنے سامنے ہے. باب السلام سے اتریں گے کعبہ ہوگا, باب السلام سے اوپر آئیں گے سرکار کے ولادت کا گھر ہوگا. سمجھنا. اور جبریل امی علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پڑھ رہے ہیں اور جبریل امی علیہ السلام میلاد پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں اظہر یا سید المرسلین, اظہر یا خاتم النبیین, اظہر یا شفیع المذنبین, فظہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کالبدر المنیر. اے نبیوں کے سردار آ جائیے, اے گنہگاروں کے بخشوانے والے آ جائیے, اے رحمت للعالمین آ جائیے. تو سرکار ایسے ہی آئے جیسے بدلی کا چاند نکل آتا ہے, جیسے بدلی کا چاند نکل آتا ہے. ادھر میرے آقا تشریف لائے, ادھر خانہ کعبہ سجدے کو جھک گیا, خانہ کعبہ سجدے کو جھک گیا. پوری دنیا میں جتنے معبودان باطل تھے سب کے منہ کے بل گر پڑے. سویرے کے ٹائم جب سب اپنے اپنے عبادت خانوں میں پہنچے تو ان معبودان باطل سے آواز آتی ہے اب تم میرے یہاں کیوں آئے ہو؟ آخر الزمان پیغمبر آ گئے, اب ایک رب کی عبادت ہوگی, ایک رب کا سجدہ ہوگا. سمجھنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اب جناب علی ابھی تک کے سوکھا پڑا ہوا تھا, بکریاں جا رہی ہیں چرنے کے لیے. اب گئی بکریاں چرنے, کھیت میں پہنچتی ہیں تو بکریوں کا پیٹ بھی بھر گیا اور بھی کھیت کے گھاس نہیں ختم ہوئی. کھیت کے گھاس نہیں ختم ہوئے. ایک بکری دوسرے بکری سے کہتی کیا ہے, کل تو آئے تھے, چند تنکے ملے تھے اور کھا کر کے صبر کر کے چلے گئے تھے, آج تو گھاس ختم ہی نہیں ہو رہی ہے, کیا مسئلہ ہے؟ اور دوسری بکری کہتی ہے تمہیں نہیں معلوم, ابشرو مبارک ہو, خوشخبری ہو, جہاں محمد آ گئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے محمد. پھر جناب علی اونٹ کہتا ہے اونٹ سے مبارک ہو سرکار آ گئے, انہی کی آمد پہ یہ ہریالی ہے. اب بکریاں جب گھر پہ آتی ہیں تو بچے دوڑتے ہیں دودھ پینے کے لیے, بچوں کا پیٹ بھی بھر گیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ میلاد بیان کیا ہے اور محدثین نے بیان کیا ہے. جو میں بیان کر میں اپنے طرف سے نہیں بول رہا ہوں, جو کتابوں میں پڑھا ہے, بزرگوں کی کتابوں میں, آج سے 500 برس, آج سے 600 برس, آج سے 800 برس, آج سے 900 برس پرانی کتابیں, ان میں جو پڑھا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. جناب علی بکری کہتی ہے بچے دودھ پی رہے ہیں, پیٹ بھی بھر گیا, دودھ ختم نہیں. بچہ اپنی بولی میں کہتا اپنی ماں سے امی جان کل تو پیٹ بھی نہیں بھرا تھا اور آج تو پیٹ بھی بھر گیا, دودھ بھی باقی ہے. کہا بیٹا مبارک ہو سرکار آ گئے ہیں, یہ انہی کی برکت ہے, سرکار آ گئے ہیں, یہ انہی کے آنے کی ہریالی ہے. تو جب یہ ہوا سرکار آ گئے تو کیا ہونا چاہیے؟ جب سرکار آ گئے تو ان کی تعظیم و توقیر, ان کی بارگاہ میں درود و سلام ہونا چاہیے. کھڑے ہو جائیے, درود و سلام. مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام, شمع بز میں ہدایت پھیلا